ابھی آپ ان کے چہرے دیکھ سکتے ہیں، وہ سوجے ہوئے بھی ہیں اور ان پہ نیل پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی بھی حالت دیکھیں، صحیح ہے، اس کی بھی حالت ایسی ہی ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا، آج ایسے ہے کہ میرے لیے بری خبر تھی، وہ یہ کہ پرسوں جب میں اپنے چھت پہ اوپر آیا اپنے چوزوں کو دیکھنے، مرغوں کو دیکھنے، تو آگے یہ ہے کہ ایک سین ہوا تھا۔ سین وہ یہ تھا کہ جو ہمارے 3 مہینے والے چوزے ہیں وہ آپس میں لڑے ہوئے تھے اور انہوں نے صحیح ایک دوسرے کی بھرکس نکالی ہوئی تھی، ایک دوسرے کا منہ صحیح لال کیا ہوا تھا۔ اور ابھی ویسے یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی میرے ساتھ یہ سین ہوتا رہا ہے اور میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بٹ یہ تھا کہ یہ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ انہوں نے زیادہ لیا، کیونکہ اس سے پہلے جو چوزے تھے وہ تقریباً 1.5 مہینے 2 مہینے کے اندر ایسے ہے کہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ اچھا، آج ولاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ جو چوزے ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑتے کیوں ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور اگر آپ کے چوزے آپس میں لڑ پڑیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے آئیں ان چوزوں کو نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کیا صورتحال وغیرہ۔ ابھی ایسے ہے کہ ان کو مجھے الگ الگ کرنا پڑا، کیونکہ اس میں سے جو ایک تھا اس کی بہت بری حالت تھی اور یہ اس کو مسلسل مار بھی رہے تھے، کیونکہ بیچ میں سے ایسے ہوتا ہے کہ ایک چوزا جو ہوتا ہے وہ آپ کا ڈیمیج ہو جاتا ہے اور باقی اس کو پھر مارتے ہیں اس کے خون کی وجہ سے، اس کی زخم کی وجہ سے۔ ابھی آپ ان کے چہرے دیکھ سکتے ہیں، وہ سوجے ہوئے بھی ہیں اور ان پہ نیل پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی بھی حالت دیکھیں، صحیح ہے، اس کی بھی حالت ایسی ہی ہے۔ اس میں سے یہ جو جس کا میں کل کہہ رہا تھا کہ یار اس کی نلی مجھے بہت پسند ہے، اس کا انہوں نے صحیح برا حال کیا پیچھے سے گردن، اور یہ ایک بچت ہو گئی اس کی، صحیح ہے، اس کے بھی سر میں نیل شیل ہیں مگر اس طرح بچت ہو گئی ہے۔ اچھا، سب سے جو مین مقصد ہوتا ہے چوزوں کا آپس میں لڑنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ سب سے جو مین ریزن ہے نا وہ آپس میں لڑنے کا یہ ہوتا ہے کہ چوزے زیادہ ہوتے ہیں اور جگہ کم ہوتی ہے، صحیح ہے، ہم کم جگہ پہ زیادہ چوزے گھسیڑ دیتے ہیں، اوپر سے گرمی بھی ہوتی ہے، گرمی سے بھی چوزا جو ہوتا ہے وہ ایریٹیٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا جو ہوتا ہے وہ خوراک میں آپ جب انہیں پروٹین کم دیں گے تو یہ اگریسو شو کریں گے۔ یہ دیکھیں ابھی بھی وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ چوزا ایک زخمی ہے اس کو ابھی تک مارتے ہیں بیچ میں سے، حالانکہ اس کی صحت ماشاءاللہ سے سب سے بڑی ہے، صحت سب سے ٹھیک ہے، بٹ وہ ایسے ہے کہ نہیں، یہ اس کو آگے آگے بھگاتے ہیں۔ یہ اصیل کی خوبصورتی ہے جی، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھ سے اگلا پرندہ جو ہے وہ کتنا بڑا ہے یا کتنا سٹرونگ ہے، جو دلیر چیز ہوگی وہ دلیر ہی ہوگی۔ آپ انہیں ایسے کہ کھلا ماحول دیں، گرمیوں میں سٹریس سے بچائیں، پانی جو ہے وہ پانی کی وجہ سے بھی ڈی ہائیڈریٹ ہو کے بھی چوزا جو ہے وہ آپس میں لڑ سکتا ہے، اور پانی کی مقدار صحیح رکھیں، ٹھنڈا پانی، اور اس میں ORS وغیرہ یا ملٹی وائٹامنس کا سیرپ وغیرہ ملا دیں، اس میں آپ کے لیے فائدہ، اور خوراک میں ان کو پروٹین دیں، صحیح ہے، جب پروٹین ان کی خوراک میں پروٹین کی کمی ہوگی تب بھی یہ آپس میں لڑیں گے، اگریسو ہوں گے، اور کھلا ماحول دیں گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ۔ اب یہ دیکھیں، اور دوسرا اگر آپ کے چوزے لڑ پڑیں، صحیح ہے، تو سب سے پہلے ان کے چہرے وغیرہ صاف کریں، نمک والے پانی سے صاف کریں، اور اس کے بعد زخموں پہ جو بھی آئل وغیرہ یا آیوڈین وغیرہ جو بھی لگاتے ہیں آپ وہ لگائیں، اور جو سب سے زیادہ جیسے یہ ڈیمیج تھا زیادہ تو اس کو الگ کر دیں، اس کو اس کے بیچ میں چوزوں میں نہ چھوڑیں، کیونکہ اگر آپ اس چوزے کو میں اب اس کے ساتھ ہی بند کر دیتا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو مار کے ایکسپائر کر دیتے، کیونکہ جب بیچ میں سے ایک زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو باقی پرندے اس پہ حملہ کرتے رہتے ہیں تب تک، کیونکہ ان کو اگر ان کی چونچ کو، ان کی زبان کو اگر خون کا ذائقہ مزہ آ جائے تو یہ پھر تب تک اگلے پرندے کو مارتے ہیں جب تک وہ بے جان نہ ہو جائے۔ تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی چوزا وغیرہ زیادہ ڈیمیج ہو گیا تو اس کو الگ کر لیں، اس کو الگ رکھ کے اس کے ذرا دیکھ بھال کریں،
دوسرا ان کے چہرے جو ہیں وہ بالکل خشک نہیں چھوڑنے، آپ نے ہر ٹائم آئل وغیرہ لگائیں، یا کوئی کریم یا کوئی ٹیوب آپ نے رکھی ہوئی ہے زخموں کے لیے تو آپ وہ لگائیں۔ اچھا، اس کے بعد ایسے ہے کہ نیچے ایک چوزوں والی مادی تھی اور ایک اور مادی جو تھی وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ پہلے چوزوں والی مادی کو نکالا، ان کو دانے وغیرہ ڈالے، اور ماشاءاللہ یہ بھی 6-7 دن کے ہیں۔ اور گرمیوں میں مجھے بچے نکلوانے کا اسی لیے مزہ آتا ہے کیونکہ یہ ایکٹیو ہوتے ہیں سردیوں کے نسبت۔ اور ان کو دانے شانے ڈال کے پھر ایسے ہے کہ سائڈ پہ کیا، پھر دوسری مرغی جو تھی وہ جو انڈوں پہ بیٹھی ہوئی اس کو بھی نانا کرتے ہوئے 6-7 دن ہو گئے انڈوں پہ بیٹھے ہوئے، اس کی بھی کینڈلنگ کی ویڈیو کسی ٹائم لگائیں گے۔ پھر اس کو دانہ پانی وغیرہ ڈالا۔ اچھا، اس پہ بھی میں نے ایسے ہے کہ مکمل ایک سیریز بنائی ہوئی ہے کہ مرغی کو انڈوں پہ کیسے بٹھائیں، یا جب وہ مرغی کڑک ہو جائے تو اس کا کیسے خیال رکھیں، اس کا آس پاس کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، اس کی خوراک کیسی ہونی چاہیے۔ جب مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہو تو پھر اس کو بالکل سٹریس نہیں دینا چاہیے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھا رزلٹ ملتا ہے پھر۔